الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلامی مائیں اور بہنیں تعلیم حاصل کرنے والی بیٹیاں اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ قرآن کریم کی نسبت پر دینی تعلیم و تربیت کی نسبت پر ششماہی امتحان کے موقع سے آپ جمع ہیں، یہ نسبت بہت عظیم، بہت بلند نسبت ہے۔ اللہ نے جس بندی کو، جس ماں باپ کو، جس بیٹی بہو کو علم کے لیے منتخب کیا، اس سے بڑھ کر سعادت، خوش نصیبی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے آپ کے شہر میں جگہ جگہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کرایا، اور اپنے بندوں کو اللہ نے اس کام میں لگایا۔ آپ کے لیے بہترین موقع فراہم کیا، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ ہم ایسے موقع سے جتنا فائدہ اٹھائیں اتنا کم ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ماں بہنیں، علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک تاریکی ہے۔ علم کی مثال ماں بہنوں میں، بیٹیوں میں تعلیم و تربیت کی مثال پھلدار درخت کی طرح ہے، سایہ دار درخت کی طرح ہے کہ جس طرح ایک درخت سایہ دار ہو، سایہ دار درخت سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں، پھل ملتا ہے، اور لوگوں کی نگاہیں ایسے درخت کی طرف اٹھتی ہیں، شادابی اور سرسبز پتوں کو دیکھ کر تازگی آتی ہے، ایک خوشنما ماحول بنتا ہے۔ تو جس گھر میں ہماری بچیوں، عورتوں میں تعلیم و تربیت ہو، اللہ رب العزت ایسی خواتین، ایسی بیٹیوں کو گھر کے لیے، خاندان کے لیے، افراد کے لیے
قبیلے کے لیے سایہ دار درخت کی طرح مفید بنا دیتے ہیں، ایسی خواتین، ایسی بچیوں سے گھر کے چھوٹے بڑے انسانوں کو ہر طرح کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ کہ گھر کا اندرونی ماحول خوشگوار ہوتا ہے، پربہار ہوتا ہے، محبت بھرا ہوتا ہے، خدمت گزاری کا جذبہ ہر ایک میں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت، صبر و تحمل اور شکر کے ساتھ رہنے کا جذبہ گھر میں ابھرتا رہتا ہے۔ اور اگر ہماری ان بچیوں میں تعلیم و تربیت نہ ہو تو جس انسان میں تعلیم تربیت نہ ہو، ایسے انسان کی مثال اس درخت کی طرح ہے، اس جھاڑ اس درخت کی طرح ہے جس میں ٹہنیاں نہ ہوں، پتے نہ ہوں، پھل نہ لگتے ہوں، پھول نہ آتا ہو، سایہ نہ ہوتا ہو۔ ایسے درخت سے انسان کو عام طور پر فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جس بچی میں تعلیم و تربیت نہ ہو، گویا اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے افراد کے لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ فائدہ کے بجائے بسا اوقات نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، آپ تاریخ پر، اتہاس پہ نگاہ ڈالیں گی تو آپ کو ایسی خواتین ملیں گی کہ جن کے پاس علم تھا، تربیت تھی، تعلیم تھی، اللہ نے ان سے بڑے بڑے کارنامے انجام دلائے، اور اتہاس اور تاریخ میں ان کا نام خاندانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ان کا نام روشن رہا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں، اور جب آپ کو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد، اور نبوت ملنے کے بعد جب آپ اپنے غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اور ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلے سے تعلیم یافتہ تھیں، پہلے سے تربیت یافتہ تھیں، حضرت ورقہ بن نوفل ان کے پاس آتی اور جاتی اور ضروری علم سیکھتی تھیں، تعلیم و تربیت سے آراستہ تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو اس نبوت کے ملنے کے بعد ان کی زبان سے ایسا عمدہ کلام، ایسی بہترین باتیں، اس قدر بہترین جملے نکلے کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اسے خدیجہ کی بات کو محفوظ فرما دیا۔ یہ حضرت خدیجہ کا وہ کلام تھا، وہ بات تھی، وہ انداز تھا، وہ سمجھانے کا وہ طریقہ تھا، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی تسلی ہو گئی، ایک خاص قسم کا سکون ملا۔ یہ وہی عورت ایسا کام کر سکتی تھی جس کو پہلے سے علم ہو، جس کی تعلیم و تربیت ہو چکی ہو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ اس بنا پر ہوا کہ اللہ نے انہیں علم سے، تعلیم سے، تربیت سے آراستہ کیا تھا، منور کیا تھا۔ ماں بہنیں، آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، آخر ان کی زندگی کو بدلنے میں، ان کی زندگی میں انقلاب لانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ وہ حضرت فاروق کے بہن کا ہاتھ ہے، جو پہلے سے تعلیم یافتہ تھیں، قرآن کریم سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں۔ جب وہ تلاوت کر رہی تھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکی تھیں، تو حضرت عمر فاروق اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ خاص پوائنٹ اور خاص نقطے کی بات یہ ہے کہ بھائی غصے میں ہے، جلال میں ہے، رف ٹف باتیں زبان سے نکل رہی ہے،
مگر بہن جن کو اللہ نے تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا تھا وہ ایموشنل نہیں ہوتی، وہ جذبات میں نہیں آتی، وہ غصے میں نہیں آتی، اپنے گھر سے بھائی کو دھکے نہیں دیتی، وہ جانتی ہے کہ میرا بھائی غصے میں ہے، جلال میں ہے، ایموشنل ہے، اس کا جواب غصہ نہیں ہے، غصے کا جواب غصہ نہیں ہے، ایموشنل کا جواب ایموشنل نہیں ہے، جذبات کا جواب جذبات سے نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جانتی تھیں، سمجھدار تھیں، ان کے پاس علم تھا، تو انہوں نے ایسا نرمی کا انداز، ایک ایسا لب و لہجہ، ایک ایسی شفقت کا انداز، ایک محبت بھرا انداز، معصومیت کا انداز اپنایا کہ عمر فاروق کا دل ٹھنڈا ہو گیا، ان کا طیش ختم ہو گیا، ان کا جذبہ، ان کا غصہ ختم ہو گیا، اور وہی جو بڑے بڑے غصے کے عالم میں آئے تھے، ایک دم سے ان کا انداز دیکھ کر، لب و لہجہ دیکھ کر، گفتگو کا ٹون دیکھ کر ایسا نرم پڑے، کہنے لگے مجھے قرآن پڑھاؤ، مجھے قرآن دے دو۔ اب دیکھیے، اگر وہاں حضرت حفص ان کی بہن کا انداز ایسا ہوتا کہ غصے کا جواب غصے سے دیتی اور انہیں گھر سے باہر کر دیتی، بہت ممکن ہے اس وقت ان کے لیے ہدایت کا راستہ نہ کھلتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت میں، ایمان کے قبول کرنے میں، راہ راست کے لانے میں ایک ایسی عورت کا ہاتھ ہے جو عورت تعلیم یافتہ ہے، جو عورت علم سے، تربیت سے، اور کس موقع پر کس طرح بات کی جائے، کس کے غصے کو، کس کے جذباتیت کو کس طرح ختم کیا جائے، جانتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی حکمت، ان کی مصلحت، ان کی دانشمندی کے نتیجے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل کو ایسا نرم کر دیا کہ پورے زندگی عمر فاروق اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتے رہے اور اپنے بہن کے سامنے جھکتے رہے۔ ماں بہنیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں میں اگر تعلیم اور تربیت صحیح انداز میں ہو، ماں باپ کی توجہ ہو، استاذ کی محنت ہو، ہماری فکریں ہوں اور صحیح تعلیم و تربیت ہو، تو ایک خاتون، ایک بیٹی، ایک لڑکی، ایک بہو، ایک ساس، یہ تمام کے تمام بہت بہترین کام کر سکتی ہیں۔ اور جب یہی ہمارے گھر کی خواتین تعلیم یافتہ ہوں گی تو ان کی گود میں جو بچے ہوں گے، ان کا لخت جگر ہوگا، نور نظر ہوگا، ان کے گود میں پھول جیسے بچے ہوں گے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکتی ہیں۔ ان کی اخلاقی زندگی، ان کی سماجی زندگی، ان کی گھریلو زندگی، ایک دوسرے کا رسپیکٹ، ایک دوسرے کا ادب و احترام، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے سے تواضع انکساری، اور کوئی کسی غصے والی بات پہ صبر اور تحمل، خدمت کا جذبہ، یہ تمام چیزیں ایک عورت اپنے بچیوں کے دلوں میں جما سکتی ہیں، بیٹھا سکتی ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں خاص طور پر خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے تعلیم اور تربیت نہایت لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو اندازہ ہوگا، سنا ہوگا آپ نے، بخاری شریف کس قدر اہم کتاب ہے، کس قدر قرآن کریم کے بعد اگر ہماری شریعت میں کسی کتاب کا مقام اور مرتبہ ہے تو بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف جن مردوں نے نقل کیا ہے، جن محدثین کی روایتوں سے بخاری شریف ہم تک پہنچی ہے، اس میں خاتون ایک عورت کا بھی نام آتا ہے۔ کریمہ بنت احمد ایک بچی ہے جو ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کے علم کے شوق کی بنیاد پر وہ اتنا پڑھتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے بخاری شریف کا پورا علم عطا فرمایا، اور اس انداز میں احادیث کو اور بخاری شریف کو انہوں نے حاصل کیا کہ وہ بخاری کی راویہ کہلاتی ہیں۔ جہاں بخاری کی روایت کرنے والوں میں مردوں کا نام شامل ہے، وہیں ایک عورت کا بھی نام شامل ہے۔ ماں بہنیں، آج ہماری آپ کی نظر دنیاوی تعلیم پر ہے، باہر کی تعلیم پر ہے،
فیشن پر ہے، عیش و عشرت پر ہے، دنیاوی ماحول پر ہے، رسم و رواج پر ہے، طرح طرح کے لباس اور ڈریس پر ہے، جبکہ پچھلی عورتیں ان کی نظر علم پر، ان کی نظر تربیت پر، ان کی نظر عمل پر، ان کی نظر اخلاق پر، ان کی نظر شرم و حیا پر، ان کی نظر خدمت کے جذبے پر، ان کی نظر ادب و احترام پر۔ ہر ماں، ہر بڑی بہن، ہر دادی، ہر نانی کی نظر اور فکر اس بات پہ ہوتی تھی کہ ہمارے گھر کے بچے ہوں یا ہماری گھر کی بچیاں ہوں، اس میں اللہ کا علم آ جائے، نبی کا علم آ جائے، عمل زندہ ہو جائے، اخلاق کریمانہ کی پیکر بن جائے، شرم و حیا کی پتلی بن جائے، ادب و احترام اس کی زندگی کا امتیازی شان بن جائے، بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، گھر میں کس طرح سے رہنا ہے، دنیا کے رسم و رواج سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ فکریں پہلے ہمارے ماں بہنوں کی دلوں میں زیادہ تھیں۔ اس فکر کی بنیادی وجہ علم اور تعلیم و تربیت ہے۔ پچھلی تاریخوں میں ایسی خواتین، ایسی مستورات کے حالات ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا کہ محلے کی عورتیں ان کے گھر میں آتیں اور ان کے گھر میں آ کر ان کے پاس بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتی، نفل پڑھتی، اور وہ خواتین اپنے گھر میں جا کر کہتی تھیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہوں، اپنے گھر میں تلاوت کرتی ہوں، مگر اپنے گھر میں نماز اور تلاوت میں ہمیں وہ لذت نہیں ملتی، وہ خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، وہ دل جمعی نہیں ہوتی، وہ کیفیت نہیں بنتی جو فلاں کے گھر میں جا کر میں نماز پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں۔ وہاں ان کے گھر میں جا کر جب نیت باندھتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہی ہوں۔ نماز کی ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے۔ تلاوت کرتی ہوں ان کے گھر میں جا کر تو ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے اللہ کو قرآن سنا رہی ہوں، میرا پاک پروردگار قرآن سن رہا ہے، میرے دلوں پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت، یہ حالت ہمیں اپنے گھر میں حاصل نہیں ہوتی۔ ایک دو مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اے میری ماں بہنیں، اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہزاروں نہیں لاکھوں جگہیں ایسی ہیں، بلکہ بے شمار ایسے گھر ہیں جہاں لعنتیں برستی ہیں، کفر کی بنیاد پر، نفاق کی بنیاد پر لعنتیں برستی ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا گھر ایسا گھر ہو جہاں رحمتیں برستی ہوں، جہاں اللہ کا لطف و کرم برستا ہو، جہاں اللہ رب العزت کی عنایتیں اترتی ہوں۔ یہ کون سا گھر ہوگا جس گھر میں رحمتیں برستی ہوں؟ یہ وہ گھر ہوگا جس گھر میں تعلیم ہے، تربیت ہے، عمل ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، صبر اور تحمل ہے، برداشت ہے، خدمت کا جذبہ ہے، نفع رسانی کا جذبہ ہے، جس گھر میں غیبت نہیں ہے، شکوہ شکایت نہیں ہے، بے صبری نہیں ہے، ناشکری نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، توہین و تحقیر نہیں ہے، بدگمانی نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ ایسا گھر جہاں خوبیاں بھی ہوں اور خرابیوں سے بچاؤ بھی ہو، ایسا گھر رحمتوں کا جھرمٹ ہوتا ہے۔ یقیناً آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر رحمتوں کا جھرمٹ بن جائے، آپ چاہتی ہیں آپ کا گھر اللہ کی معرفت کا گہوارہ بن جائے، آپ چاہتی ہیں آپ کا گھر اللہ کی عنایتوں کا گہوارہ بن جائے، تو پھر ضروری ہوگا کہ اپنے گھروں میں تعلیم کو، تربیت کو، عمل کو، اخلاق کو، حسن سیرت کو، حسن کردار کو، خدمت کے جذبے کو، اخلاق حمیدہ کو اپنے گھروں سے آراستہ کر لیجئے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی زوجہ صحابیہ نہیں، ایک زوجہ ان کی صحابیہ تھی جو پہلے گزر گئی، ان کے عمل، ان کے اخلاق کا کیا کہنا۔ ان کی دوسری زوجہ تھی جن کا نام ام ابو دردہ صغریٰ تھا، وہ تابعیہ تھیں، صحابیہ نہیں تھیں، مگر کیا پاکیزہ ماحول ان کے گھر کا تھا۔
کہ ان کے گھر میں خواتین آتی تھیں اور بیٹھ کے قرآن کریم تلاوت کرتی تھی۔ ظہر کی نماز محلے کی بہت ساری بچیاں، محلے کی بہت ساری عورتیں، بہت ساری بیویاں ظہر کی نماز ان کے بڑے گھر میں آ کے ادا کرتی تھی، اپنے اپنے طور پہ تلاوت کرتی تھیں، ذکر کرتی تھیں، اور کبھی کبھی وہ نصیحت کی بات بھی کرتی تھیں۔ کیوں؟ سب سے پہلے خود ان کا دل پاکیزہ تھا، ان کی نگاہ پاکیزہ تھی، زندگی پرکشش تھی، زندگی ان کی پاکیزہ تھی، عبادتوں سے، ذکر سے، تلاوتوں سے، توبہ استغفار سے، درود پاک صلاۃ و سلام سے خود ان کی زندگی لبریز تھی۔ تو اللہ نے ایسی نورانیت ان کے گھر میں رکھے تھے کہ خواتین آتی اور آنے کے بعد ان کے گھر میں بیٹھ کے اعمال کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمیں اس گھر میں آنے کے بعد ایک عجیب سا نور محسوس ہوتا ہے۔ اے میری ماں بہنیں، جس گھر میں اللہ کا نور اترتا ہو، جس گھر میں رحمتوں کی بارش اترتی ہو، اس گھر میں بے چینی نہیں آ سکتی، اس گھر میں ٹینشن نہیں آ سکتا، اس گھر میں ڈپریشن نہیں ہو سکتا، اس گھر کے اندر لڑائیاں نہیں ہو سکتی، اس گھر کے اندر دل نہیں ٹوٹ سکتے، ان گھروں میں شکوے شکایتیں نہیں ہو سکتی۔ جس گھر میں اللہ کا نور اترتا ہو، جس گھر میں رحمتیں اترتی ہوں، کیونکہ نور اور رحمتوں کی مثال اس طرح ہے کہ اندھیرے گھر میں جس طرح کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جب روشنی آتی ہے تو روشنی کے آتے ہی کیڑے مکوڑے چلے جاتے ہیں، مچھر گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے عمل کی بنا پر، آپ کی عبادت کی بنا پر، آپ کے اخلاق حمیدہ کی بنا پر، آپ کے دل کی خوبیوں کی بنا پر اگر اللہ کا نور آپ کے گھر میں اترنے لگا، رحمتیں اترنے لگی، تو ایک دل کے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، گناہوں کے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں، وہ تمام کے تمام گھروں سے چھٹنے لگتی ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ ہمارے گھر میں سکون رہے، رحمت رہے، محبت رہے، اطمینان رہے، طمانینت رہے، خوشیاں رہے، مسرتیں رہے، خوشگوار پربہار ماحول رہے، مردوں کا دل عورتوں سے، عورتوں کا دل مردوں سے، گھر میں تمام عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑا رہے، تو میری ماں بہنیں، ہمیں اسلامی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، عملی زندگی میں لانا پڑے گا، اور یہ عملی زندگی میں لانے سے پہلے اس علم کو ہمیں علم کی جگہیں درسگاہوں سے ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ جب یہی خواتین علم کو سیکھ لیتی ہیں، پھر دیکھیں ان کی زبان پہ کیسی تواضع آتی ہے، کیسی انکساری ہوتی ہے، کیسے اپنے عمل کو چھپاتی ہیں، اپنے گھر کی خوبیوں کو کس طرح چھپاتی ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، اور بیوی اللہ کے ذکر میں رہتی ہے، رات میں سوتے ہیں، بیوی اپنے شوہر امام اوزاعی کو جگاتی ہیں، اور شوہر تہجد میں ہے، بیوی تلاوت میں ہے، شوہر درس و تدریس میں ہے، بیوی شکر کے ساتھ گھر کے کام میں ہے۔ کبھی شکوہ نہیں ہے کہ مجھے گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، کبھی شکوہ نہیں ہے کہ محدث ہو گئے تو گھر کا سامان لا کر نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ وہ اس بات پر شکر کرتی تھی کہ اللہ نے ہمیں نیکیوں کا موقع دیا ہے، اللہ نے ہمارے شوہر کو پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ کام کرنے والی عورت آئی، مصلی بچھا رہ گیا، اس کام کرنے والی کا پاؤں مصلی پہ پڑا، تو کام کرنے والی نے امام اوزاعی کی بیوی سے کہا، اس مصلی کو ذرا پاک کر لینا، اس مصلی کو ذرا صاف کر لینا، پاک کر لینا۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اس مصلی پر بلی نے پیشاب کر دیا ہوگا۔ بیوی چونک اٹھی، سر پہ ہاتھ رکھا، یا اللہ، آج میرے گھر کا راز کھل گیا، آج میرے گھر کا راز کھل گیا۔ پھر اس کے بعد کہا دیکھو کسی کو کہنا نہیں، یہ وہ مصلی ہے جو تمہارے آنے سے پہلے، میں ہمیشہ تمہارے آنے سے پہلے اس مصلی کو میں اٹھا دیتی تھی۔ بات یہ ہے
اس مصلی پر کبھی میں تہجد پڑھتی ہوں، کبھی میرے شوہر تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ کی شان پروردگار کے سامنے کبھی مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ آنسو کے قطرے سجدے کی جگہ پہ پڑتے ہیں۔ میں فارغ ہوتی ہوں، میرے شوہر اسی مصلی پر تہجد پڑھتے ہیں، ان کے آنسو اتنے گرتے ہیں کہ روزانہ سجدے کی جگہ پر مصلی کا حصہ بھگ جاتا ہے۔ آج یہ راز کھل گیا کہ ہم نے مصلی نہیں اٹھایا۔ ماں بہنیں سوچے ذرا، جس گھر میں اللہ کے سامنے رونے کا رواج، رونے کا انداز ہوگا، سجدے میں اللہ کے سامنے رونا دھونا ہوگا، کیا اس گھر میں بے چینی آ سکتی ہے؟ کیا ٹینشن ہو سکتا ہے؟ کیا ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ جبکہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بہت بڑے مالدار نہیں تھے، ان کے گھروں میں بہت زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، بلکہ ایک معمولی سی چیزیں ان کے گھر میں تھی، مگر دل میں شکر کا جذبہ ہے، دل میں محبتیں ہیں، دل میں اللہ کی معرفت ہے، دل میں اللہ کا خوف ہے، دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ اے میری ماں بہنیں، یہ خوف، یہ خشیت، یہ محبت الہی، یہ اللہ کی معرفت، یہ اللہ سے ربط و تعلق اور دلوں کا اللہ کی طرف لگا رہنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہمارے پاس صحیح علم ہو، قرآن کریم کا علم ہو، دین کا علم ہو، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سکھلائی جاتی ہیں، ہمارے دلوں میں اتاری جاتی ہیں، پریکٹیکلی ہماری زندگی میں لائی جاتی ہیں۔ کہاں؟ انہی جگہوں پر جن کو ہم درسگاہ کہتے ہیں، جن کو ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ اگر ایسے ماحول میں جہاں کہ ہمارے لیے بہترین انتظام کیا جائے، جہاں کہ ہمارے لیے بہترین انتظام کیا جائے، ایسے بہترین انتظام کے باوجود اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں، اگر ہم اپنے بال بچے، اپنے چھوٹے چھوٹے لختے جگر، اپنے بچے، اپنے بچیاں، اور خاص طور پہ وہ بچیاں جو مکتب سے فارغ ہو جاتی ہیں، جو مکتب سے فارغ ہو جاتی ہیں، جو مکتب میں جانے کے لیے مناسب نہیں ہوتی، ایسی بچیوں کے لیے، شادی شدہ بیٹیوں کے لیے، عمر دراز ماں بہنوں کے لیے اگر تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے، اس سے فائدہ اگر ہم نہیں اٹھاتے تو یہ ہماری بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور ناشکری کا انجام آپ جانتی ہیں، شکر کا انجام اللہ کی طرف سے اضافہ ہے، بڑھانا ہے۔ ایک عورت اپنے گھر میں اگر اپنے ابو کا شکر ادا کرتی ہے، گھر میں جو کچھ مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرتی ہے، اللہ رب العزت نے جو مادی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ دھیمے دھیمے بڑھا دیتے ہیں، بڑھنے کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی طرف سے معمولی یا بڑی چیزیں ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ رب العزت آسانی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو شکر انسان کو آگے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آج ہماری ماں بہنیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم کی جگہوں پر بھیجیں، صرف زبان سے کہیں کہ ہمارے محلے میں اور ہمارے علاقے میں ایسا انتظام ہے الحمدللہ، یہ صرف اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہوا، اللہ کا شکر آپ کی طرف سے یہ ہے آپ اپنی بڑی بچیوں کو، عمر دراز کو یہاں بھیجیں تاکہ یہاں بیٹھ کر وہ تعلیم و تربیت حاصل کریں۔ اور جب یہی تعلیم و تربیت ہوگی، ان کے دل کا حال بدلے گا، ان کا ایمان پختہ ہوگا، ان کا یقین پختہ ہوگا، اللہ کی ذات سے ان کا تعلق مضبوط ہوگا، جنت پر، جہنم پر، مرنے کے بعد کے حالات پر جب ان کا یقین کامل بنے گا، تو دنیا کا کوئی ماحول ہماری بیٹیوں کے دل میں ایمان میں شک شبہ پیدا نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی دولت ان کو لبھا نہیں سکتی ہے، دنیا کے گندے لوگ ان کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتے ہیں، وہ ہماری بیٹیاں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہیں، ہماری بیٹیاں ایمان کو چھوڑ کر ہمارے گھر سے روانہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کا ایمان پختہ ہے، ان کا یقین کامل ہے، ان میں اللہ کی محبت و معرفت ہے، ان میں اللہ سے ربط و تعلق ہے، جنت و جہنم کا عقیدہ ان کا راسخ اور مضبوط ہے، تو ہماری بیٹیاں کسی بات پر
اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی اور یہ چیزیں ان میں نہیں ہیں اگر، تو اللہ بیٹیاں تو بیٹیاں، ماں باپ بھی ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتی ہیں میری ماں بہنیں، جن خواتین نے اپنی قربانیاں دے کر، تکلیف برداشت کر کے، نیزے کھا کر، زخم برداشت کر کے، فقر و فاقہ برداشت کر کے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا تھا، اور عورتوں نے عورتوں کے واسطے سے ایمان کو ہم تک پہنچایا تھا، آج کیسا دور آ گیا! تعلیم سے ایسی دوری، تربیت سے ایسی دوری، آج کیسا دور آ گیا کہ آج ہماری بیٹیاں ایمان کا سودا کر رہی ہیں، کسی کے چہرے پر بل نہیں آتا۔ اللہ کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ قیامت آ گئی ہوتی، آسمان کے ٹکڑے ہو گئے ہوتے، بادل نیچے اتر گیا ہوتا، ستارے ٹوٹ گئے ہوتے، اگر کوئی کسی کے چلے جانے پر، ایمان کے چھوڑ دینے پر، ایمان کا سودا کر دینے پر خوشی کا اظہار کوئی کر رہا ہو، اگر دنیا میں عذاب آنے کا سلسلہ ہوتا تو دنیا دیکھ لیتی کس طرح سے ستارے ٹوٹ کر انسانوں کے چہروں پہ گرتے ہیں۔ مگر اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اسے دارالامتحان بنایا ہے، آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ ماں بہنیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمارا اپنی بیٹیوں، اپنے بہو، اپنے بچے، اپنی بچیوں، اپنے جوانوں کو اگر ایمان و یقین پر ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دور میں علم، تعلیم اور تربیت ہمارے آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جہاں ایمان سکھلایا جاتا ہے، جہاں ایمانی باتیں سکھلائی جاتی ہیں، ورنہ اگر ہم نے اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا تو اسی طرح ہمارے گھر کی بچیاں ایمان کا سودا کر کے چلی جائیں گی، اور ایمان کے سودا کرنے پر بھی کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے اللہ کہ وہ مبارکباد بھی دینے لگیں گے۔ زمانہ جب اس حد تک پہنچ جائے تو ماں بہنیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کریں، دنیا کے فیشن سے، دنیا کے طور طریق سے، ویسٹرن کلچر سے اپنے آپ کو، بچوں کو بچائیں، اور گھر میں ہمیشہ دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ بچوں کے سامنے، اولاد کے سامنے کبھی بھی کوئی ایسی بات جس کو آپ رف ٹف کہتے ہیں، ایسی باتیں جو آپس کے جھگڑے کی ہوتی ہیں، ایسی باتیں جو تو میں کی ہوتی ہیں، ایسی باتیں جو نفرتوں کی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی ایسی باتیں آپس میں شیئر نہ کریں، کیونکہ اس سے بچوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے اور بچے سمجھتے ہیں کہ میں مکتب میں تو کچھ اور پڑھتا ہوں اور ہمارے گھر میں کچھ اور دیکھتا ہوں۔ اللہ بچہ، چھوٹا سا معصوم سا بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ مکتب میں ہمارے استاذ تو کہتے ہیں غیبت نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، چلا کے نہ بولنا، کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کے بارے میں ناشکری کے، توہین کے بات نہ بولنا۔ مکتب میں تو میں یہ سنتا ہوں، بچیاں یہ سنتی ہیں، اور گھروں میں جا کر جہاں عورتوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، ان عورتوں کے ماحول میں وہی بچہ سنتا ہے ان چیزوں کو، دیکھتا ہے اس ماحول کو، کنفیوز ہوتا ہے۔ مکتب کوئی اور دنیا ہے اور میرا گھر کوئی اور دنیا ہے، بچہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ ماں بہنیں، اس بچے کے دل میں جو کنفیوزنگ آ گئی، شک شبہ پیدا ہو گیا، پریشانی آ گئی، اس کا ذمہ دار کون؟ ہم اور آپ۔ لہٰذا آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے خواتین میں بڑے کمالات رکھے ہیں، بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ اللہ نے خواتین میں صبر کا بے پناہ مادہ بھی رکھا ہے، اللہ نے عورتوں میں خدمت کا بے پناہ جذبہ بھی رکھا ہے، اللہ نے عورتوں میں بے پناہ قربانیوں کا جذبہ رکھا ہے۔ عورتیں بھوکی رہ جاتی ہیں اولاد کے خاطر، عورت پوری رات جگ جاتی ہے اولاد اور شوہر کے خاطر، عورت صبح سے شام تک کام میں لگ جاتی ہے بال بچوں کے خاطر۔ تو اللہ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے، کمالات سے نوازا ہے،
ہے، ان کمالات، ان خوبیوں کا صلہ اور بدلہ آپ کو دنیا میں تو ملے گا ہی، آخرت میں ضرور ملے گا۔ لہٰذا اگر آپ بیٹی ہیں تو ایک باکمال بیٹی بن کر رہیے، اگر آپ بہن ہیں تو ایک باکمال بہن بن کر رہیے، اگر آپ ماں ہیں تو با اخلاق باکمال معلمہ ماں کی طرح بن کر رہیے، اگر آپ بیوی ہیں تو ایک صابرہ شاکرہ باکمال بیوی بن کر رہیے۔ اس سے آپ کے گھر کا ماحول بہتر سے بہتر ہوگا، اور اپنے اللہ کے سامنے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر، آنچل اٹھا کر، آنسو بہا کر پروردگار کے سامنے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کے لیے، اپنے گھر میں روزی میں برکت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے آپ دعا کرتی رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کی قربانیوں کو قبول کرے گا، آپ کے صبر اور آپ کے تحمل کو قبول کرے گا، آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جب آپ کی زندگی ایسی ہوگی تو آپ کے سائے میں رہنے والی، آپ کے ارد گرد رہنے والی، آپ کی چاہے نواسیاں ہوں، چاہے آپ کی پوتیاں ہوں، چاہے آپ کی بہن کی بیٹیاں ہوں، جتنی بھی خواتین بچیاں ہوں گے وہ تمام آپ کی زندگی سے سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنائے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، دوسروں کے بہترین بیٹی بننے کا ذریعہ بنائے۔ اس کے لیے ماں بہنیں قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ آخری بات سنیے، اللہ نے آپ کو بہت بہتر موقع عطا فرمایا، لہٰذا آپ صبح اٹھیں، جب بھی آپ گھر میں کوئی کام کاج کریں تو صبح اٹھنے کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد یا اس سے پہلے نیت کر لیں، اے اللہ آج صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر سوتے وقت تک اللہ جو بھی کام میں کروں اللہ اسے آپ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ میں آج ہر وہی کام کروں جو آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اب ایک بیٹی ہے، ابو کو چائے بنا کے دیتی ہے، اس لیے دیتی ہے کہ میرا اللہ خوش ہوگا، تو چائے بنا کر دینا بیٹی کے لیے عبادت ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو چائے بنا کے دیتی ہے، اس لیے دیتی ہے کہ خدمت ہے، اللہ کو خدمت پسند ہے، اس چائے کے بنانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک شوہر پورے دن روزی کماتا ہے، اس لیے کماتا ہے کہ میں گھر والوں کی پرورش کروں گا، اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا۔ اس کا روزی کمانا، محنت کرنا، بزنس کرنا جس طرح عبادت ہے، اے میری ماں بہنیں، اے میری بیٹیاں، گھروں میں رہتے ہوئے اگر تم چائے بناتی ہو، اگر کپڑے کی صفائی کرتی ہو، اپنے ابو کے کپڑے پر پریس کر دیتی ہو، اپنے بھائی کے لیے سامان تیار کرتی ہو، مگر دل کا رخ تمہارا کیا ہے؟ دل میں رخ یہ ہے، اے اللہ یہ خدمت ہے اور یہ خدمت میں آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ اتنی نیت سیکھ لو میری ماں بہنیں، اتنا دل کا رخ صحیح کر لو، انشاءاللہ تیرے گھر کا ہر کام عبادت بن جائے گا، ہر کام نیکی کا ذریعہ بن جائے گا، ہر کام رحمتوں کی اترنے کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کا رخ، آپ کے دل کا انداز اللہ کی طرف ہو گیا۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی ماں بہنیں کہ آپ ہر صبح اٹھنے کے بعد اپنے اللہ سے کہہ دیں، اے اللہ آج جو بھی کچھ کام میں کروں وہ سارا کام میں تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کروں گے۔ اللہ اسے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لیے قبول فرما لیجئے۔ نمبر 2، اللہ سے کہیے اللہ تعالیٰ گھر میں رہوں تو چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ذرا مجھے کچھ تسبیح اور کچھ ذکر کی توفیق دے دیجئے۔ اب ایک ماں جھاڑو لگاتی ہے، سبحان اللہ پڑھ لیتی ہے، ایک بیٹی کھانا پکاتی ہے، الحمدللہ پڑھ رہی ہے، ایک بہن کپڑے دھو رہی ہے، سبحان اللہ کہہ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی ہے۔ اب دیکھو گھر کا ماحول کتنا نورانی بن جائے گا، کام بھی ہے، بات بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے۔ اور آخری تیسری بات ماں بہنیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ باعزت کون؟ 2 کا تذکرہ آتا ہے، ایک تو حافظ قرآن جو حافظہ ہو جائے یا بچہ آپ کا حافظ بن جائے، تو حافظ قرآن اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز، مکرم اور شریف ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون؟ اب حافظ تو کم ہوں گے، اللہ نے کتنا موقع آسان کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ وہ اللہ کی بندیاں، اللہ کے وہ بندے
جو تہجد پڑھتے ہوں۔ اب تہجد تو مشکل اللہ نے اور آسان کر دیا۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو، آخری بات ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں مکرم، مشرف، باعزت، شریف، نیک نام بن جائیں تو میں طریقہ بتاتا ہوں۔ سنن سعید بن منصور حدیث کی کتاب ہے، اس کے مطابق کہ آپ عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتی ہیں۔ یہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ وتر سے پہلے 2 رکعت آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ تھکی ہوئی ہیں تو چاہے بیٹھ کے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ اللہ کے یہاں تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیں گی۔ اب کل قیامت کے میدان میں آپ اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتی اے میرے اللہ میں تہجد کیسے پڑھتی، میں تو تھک جاتی تھی، میرے بچے تھے، میرے ابو تھے، میرے بھائی تھے، سب کی خدمت کرنی پڑتی تھی، سب کو کھلانا پلانا پڑتا تھا، تھک جاتی تھی، اللہ میں تو تہجد سے محروم۔ نہیں، پروردگار نے ہم کمزوروں پر رحم کھایا اور رحم فرما کر اللہ نے تہجد کا ایک دوسرا بدل دے دیا۔ اے میرے بندے، اے میری بندیاں، اگر تہجد گزاروں میں شامل ہونا چاہتی ہو، اس کا ایک اور آپشن ہے اور طریقہ ہے کہ تم وتر سے پہلے اگر 2 رکعت بھی پڑھ لو گے تم تہجد گزاروں میں شامل ہو جاؤ گی۔ لہٰذا ماں بہنیں، آج کے اس خصوصی تعلیم تربیت کے موقع پر میں آپ کو ایک بھائی ہو کر پیغام دیتا ہوں کہ اپنے بال بچوں کی تربیت کی فکریں کیجئے۔ آپ اپنے گھروں میں اگر رہتی ہیں تلاوت کا اہتمام کیجئے، اپنے گھر میں رہتی ہیں دینی کتابوں کا 1-2 صفحہ 1-2 پیج مطالعہ ضرور کیجئے، اور اسی طرح اچھی نیتیں روزانہ کیجئے اور اپنی زبان کی حفاظت کر لیجئے۔ اللہ سے صبر کرنے پر، اللہ سے خدمت کرنے پر، اللہ کے سامنے مصیبتوں کو جھیل لینے پر اللہ سے خوب مانگ لیجئے۔ دنیا میں ضرور ملے گا، خدا نخواستہ دنیا میں نہیں ملا، مرنے کے بعد تو اتنا ملے گا کہ آپ کہیں گی وہاں جانے کے بعد اے اللہ دنیا میں جو میں نے صبر کیا اس پر دنیا میں مجھے کچھ نہ ملا ہوتا، سب کچھ یہیں مل جاتا، دنیا میں بلا وجہ مجھے مل گیا۔ تو پروردگار صبر و شکر پہ بھی عطا فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بننے کی کوشش کر لیجئے۔ آخری پہر پڑھیں، زہ نصیب آخری رات میں نہ پڑھ سکیں، وتر سے پہلے پڑھ لیجئے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ کام کرتے ہوئے چند دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو یہاں علمی خدمات ہو رہی ہیں اللہ ان علمی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس مکان میں یہاں پہ تعلیم کا اور علم کا تربیت کا انتظام کیا گیا، اللہ کے خاص بندے کے دل میں جذبہ تھا، انہوں نے اپنا یہ سرمایہ، اپنی یہ عمارت لگا دی ہے تاکہ اللہ کی بندیاں یہاں آ کر پڑھیں۔ ماں بہنیں، بیٹیاں سنو، تم ایک آیت یہاں پڑھتی ہو، ایک دعا یہاں یاد کرتی ہو، ایک ذکر یہاں پہ کرتی پڑھتی ہو، ہر ایک کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ آپ کو تو ملتا ہی ہے، پڑھانے والے کو تو ملتا ہی ہے۔ جس بندے خدا نے قربانی دیتے ہوئے اپنی جگہ دی ہے اسے بھی مل رہا ہے۔ اس سے ہمیں آپ کو سبق ملا، ہمیں آپ کو سبق ملا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کرنا ہے اپنی قوم کے لیے کہ ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماں بہنیں اس طرح بیٹھ جائیے جیسے آپ نماز میں بیٹھتی ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو تھوڑا جھکا لیجئے، اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجئے، سر کو جھکائیے، دنیا میں جو کچھ ہے اس کو اپنے ذہن سے نکالیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے۔ اللہ اگر آنکھوں کی نعمت نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، آپ اندھی ہوتی، کتنے مجبور ہوتے، کتنے بے کس ہوتے، کس قدر بے سہارا ہوتے، دلوں میں کس طرح تڑپتے ہوتے،
کہ ہماری آنکھ نہیں تو میں نے ابو کو نہیں دیکھا، امی کو نہیں دیکھا، مجھے آنکھ نہیں میں اپنے قرآن کو نہیں دیکھ سکا، کعبے کو نہیں دیکھ سکا۔ سوچیں ہاتھ پاؤں نہ ہوتا تو ہم کس قدر مجبور محض ہوتے، تڑپ تڑپ کے کہتے ایسی زندگی سے مر جانا بہتر۔ اللہ اللہ، اگر ہم صحت مند نہ ہوتے، صحت نہ ہوتی، بیمار ہوتے تو ہر دم ہاسپیٹل کے بستر پہ تڑپتے رہتے، کوئی پانی پلانے والا نہ ہوتا۔ مگر اللہ نے کتنا کرم کر دیا، 2 سال قبل، 2 سال پہلے کتنی ایسی بیٹیاں، بیویاں، مائیں ہیں جو کرونا کے ماحول میں اچانک آنن فانن دیکھتے دیکھتے دنیا سے اس طرح گئیں کہ بہن کو بہن دیکھ نہ سکی، ماں کو بیٹی نہ دیکھ سکی، ماں کو بیٹا دیکھ نہ سکا، کندھا نہ دے سکا۔ اے میری ماں بہنیں، اس پاک پروردگار نے ہر طرح کی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے، وباؤں سے ہمیں آپ کو محفوظ رکھا۔ کیا وہ اللہ ہمیں آپ کو نہیں پیغام دیتا؟ کیا ہمارا دل زندہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا دل نرم نہیں ہے؟ یا ہمارا دل مر چکا، ہمارا دل مردہ ہو چکا، ہمارا دل نہیں ہے، پتھر کی سل بن چکا ہے کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل میں خوف نہیں آتا، زبان پہ ڈر نہیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار نہیں۔ اے میری ماں بہنیں، کب وہ دن آئے گا، کب وہ موقع آئے گا کہ ہمارا دل نرم پڑ جائے، ہم اپنے اللہ کے سامنے کبھی کبھی آنسو کے قطرے بہا دیں۔ ماں بہنیں، آپ کے آنکھوں سے بہت سی دفعہ آنسو آئے ہوں گے، ابو نے ڈانٹا، آنسو آ گیا، ماں نے ڈانٹ دیا، آنسو کے قطرے آ گئے، شوہر نے ڈانٹ دیا، آنسو کے قطرے آ گئے، مگر اس آنسو کے قطرے پر کچھ نہیں ملتا، مگر یہی آنسو کا قطرہ اللہ کے سامنے گرے، جہنم کے خوف سے گرے، اللہ کے جلال کو سوچ کر گرے، سجدے میں گر جائے، چہرے پر آنسو کا قطرہ گرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میری بندی میں نے جہنم کو حرام کر دیا، آگ کو میں نے حرام کر دیا، اب جہنم کی آگ تجھے لگ نہیں سکتی، میں نے تیری مغفرت کر دی۔ وہ پاک پروردگار نے اگر ہمارے آنسو کا رخ دنیا کے لیے ہے تو کچھ نہیں ملتا، یہی آنسو پروردگار کی محبت میں، اپنے اللہ کی خوف و خشیت میں آنسو کے قطرے گرتے ہیں، جنت ملتی ہے، عرش کا سایہ ملتا ہے، حسن خاتمہ ملتا ہے، قبر جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، اپنے اللہ کے سامنے تھوڑی دیر اللہ کی نعمتوں کو سوچئے اور اپنی غفلت بھری زندگی کو یاد کیجئے، دل ہی دل میں توبہ تائب ہوئیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے،
دعا کیجیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا حلالا واسعا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يستجاب له۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک۔ اے اللہ، جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما۔ پروردگار آپ ہی جانتے ہیں کس گھر میں کیا پریشانی ہے، کیا دشواری ہے، کیا تکلیفیں ہیں۔ اللہ ہر گھر سے پریشانی کو، دشواری کو، تکلیفوں کو، بیماری کو، تنگ دستی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ ہر گھر میں ایمان و یقین میں اضافہ فرما، ہدایت کا، رحمت کا، محبت کا گہوارہ بنا، ہر گھر میں محبتوں کے ماحول کو عام و تام فرما۔ اے پاک پروردگار، ہر گھر میں الفت بھری زندگی عطا فرما، ہر گھر میں خوشحالی عطا فرما، فراوانی عطا فرما، دین کا صحیح جذبہ عطا فرما، بے دینی سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ فیشن پرستی سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جس گھر کی جو پریشانی ہے تو ہی جانتا ہے، ہر گھر کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ رب کریم اس پورے شہر کو ہر طرح کے فتنے فساد سے محفوظ فرما دیجئے۔ تعلیم و تربیت کے ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیجئے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیجئے۔ جو لوگ جس انداز میں محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہر ایک کی کوششوں کو قبول فرما۔ اللہ جو مائیں اپنی بیٹیوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجتی ہیں، ان ماؤں کو بھی قبول فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں تلاوت کے ماحول کو عام فرما، ہماری ہر بیٹی، ہمارے گھر کی ہر خاتون اللہ تلاوت کرنے والی بن جائیں، یاسین کی تلاوت کرنے والی بن جائیں، ہر گھر میں تلاوت کی آواز آتی ہو، اس کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اللہ گھروں کے اندر بے دینی سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، نفرتوں سے، شکوہ شکایتوں سے، دل شکنی سے، دل آزاری سے ہر گھر کی میرے مولا حفاظت فرما۔ اے اللہ اس پورے شہر کو ارتداد سے اور پورے ملک کو ارتداد سے محفوظ فرما دیجئے۔ جو چلے گئے اللہ ان کو واپس فرما دیجئے۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ آپ کے بہت سے بندے بڑی بڑی بیماریوں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان نشان آپ پہ درود و سلام عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔